وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر یہ قرآن ایسا ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ اس کے پڑھنے سے پہاڑ اپنی جگہ سے چلا کرتے، سُيِّرَتْ پھسل جاتے، نکل جاتے، چل پڑتے۔ بات آئی تھی نا اوپر کہ معجزہ کیوں نہیں، معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیں۔ اللہ تعالی نے 3 چیزیں اس آیت میں کہی ہیں ان کی ان بےہودہ فرمائشوں کے جواب میں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے پڑھنے سے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جایا کرتے، پہاڑ چلنے لگتے۔ ایک آدمی پہاڑ پر جاتا، قرآن کی کوئی سورت پڑھتا اور پہاڑ اس کو لے کے بھاگ پڑتا۔ اگر اس قرآن میں ایسی چیز ہوتی، او قطعت یا اس سے کٹ جاتے، ٹکڑے ہو جاتے بہی اس کے ذریعے الارض زمین کے، زمین ٹکڑے ہو جائے۔ ایک تو مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس سے زمین کی منزلیں مسافتیں طے ہو جاتی کہ قرآن کو پڑھا، یہ سورت پڑھ لو تو اتنی دیر میں تم اڑ کے ہندوستان پہنچ جاؤ گے، اس کو پڑھ لو اتنی دیر میں سورت پڑھو گے تم اڑ کے مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ نے کہا اگر قرآن میں ایسی چیزیں ہوتی کہ اس کے پڑھنے سے پہاڑ چلنے لگتے، یعنی عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی یا لوگوں کی مسافتیں طے ہوتی، او کلم بہ الموتى یا اس کے پڑھنے سے مردے قبروں سے اٹھ کے تم سے کلام کرنے لگتے ان کافروں سے، اگر یہ تینوں کام ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں پر لو کا لفظ جو سب سے پہلے لائے ہیں نا کہ اگر، اس اگر کا جواب نہیں دیا۔ اگر کا جواب تو ہوتا ہے اس لیے کہ اگر کا لفظ تو شرطیہ ہے نا۔ مثلا اردو میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آئیں گے تو کھانا کھا لیجئے گا، تو اگر آپ آئیں گے اس کا آگے اس نے جواب یہ دے دیا کہ جب تم نے آنا ہی ہے تو کھانا بھی کھا لینا، یہ اس کا مقصد بتا دیا نا۔ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو یہ چیز بھی لے جائیے، تو اگر کا پھر اس نے جواب بتا دیا کہ جاتے جاتے یہ بھی کام کر دیجئے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آگے جواب نہیں دیا، اس لیے اس کو پورا پڑھ لیں تو یہ کہ بلو ان قرآنا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اگر اس قرآن کے پڑھنے سے، اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگتے، او قطعت بہ الارض یا اس سے زمین میں سفر آسانی سے ہونے لگتا، او کلم بہ الموتى یا اس قرآن کے پڑھنے سے مردے باتیں کرنے لگتے زندوں سے، بل اللہ الامر جمیعا سارے کام اللہ ہی کے لیے۔ جواب خدا نے اس کا نہیں دیا، درمیان میں جواب کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں کئی جگہ آپ سے عرض کیا ہے نا کہ یہاں دیکھو یہ گیپ ہے، اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اسے خود فل کر لو۔ تو مطلب کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر قرآن ایسے ہوتا کہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے یا سفر آسانی سے طے ہوتا، یا مردے قبروں سے اٹھ کر باتیں کرنے لگتے، اگر یہ چیزیں بھی ہو جاتی نا یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ یہ ہے اس کا جواب کہ جو فرمائش کر رہے ہیں یہ معجزہ ہو جائے، یہ معجزہ ہو جائے، یہ معجزہ ہو جائے، اس قرآن کے ذریعے یہ تینوں کام بھی ہو جائیں، اتنی کھلی ہوئی چیز ان کی آنکھوں سے ہو جائے، پھر بھی یہ خدا کو نہیں مانیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کی یہ ہٹ دھرمی اور ان کی یہ روش اور طریقہ اللہ تعالی نے وہاں آگے بتا دیا ہے، جہاں کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم ہمارے سامنے آسمان پہ جاؤ اور ایک کتاب لے آؤ تو ہم یہی کہیں گے کہ انما سکرت ابصارنا ہماری نظر بندی کر دی ہے تم نے، ہم پہ جادو کر دیا ہے، حقیقت میں نہ تم گئے اور نہ کتاب آئی۔ اتنی ضد ہے ایمان سے اور اتنا اصرار ہے اپنی جاہلیت پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا آپ ان سے کہیے کہ یہ کام بھی ہو جائیں تب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور آگے فرمایا بل اللہ الامر جمیعا اللہ ہی کے قبضے میں ہیں سارے کام، یہ معجزات جو تم مجھ سے فرمائشیں کر رہے ہو میرے قبضے میں ہیں بھی نہیں، اگر ہو جائیں تو تم ایمان بھی نہیں لاؤ گے، اور ہوں گے کیسے؟ اللہ ہی کے لیے ساری چیزیں، اللہ کے حکم سے چیزیں آتی ہیں، اور اللہ تعالی ہی چاہے تو کوئی انہونی چیز تمہیں دکھا دے جس سے تم لوگوں کو زیادہ یقین ہو جائے، اللہ چاہے تو ایسے کر دے، باقی میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ افلم یئس اب مسلمانوں میں ایک بات پیدا ہوئی، صحابہ رضی اللہ عنہم میں،
اور یہ ہوتا ہے، جو لوگ بھی تبلیغ کا دین کا کام کرتے ہیں نا، جب محبت، شفقت، محنت، خدا کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے نا، تو کبھی کبھی ہر آدمی ہے نا، انسان کے جی میں خیال آتا ہے کہ اللہ ایسے کر ہی دے تاکہ یہ لوگ مان جائیں، خدا بندہ ایسے ہو ہی جائے تاکہ یہ آدمی صحیح راہ پر آ جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جی میں آیا کہ یہ جتنی فرمائشیں کرتے ہیں کوئی بڑا معجزہ ہو ہی جائے، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ ہی جائے، کسی طرح یہ کافر مان ہی جائے۔ اللہ نے فرمایا افلم یئس الذین، افلم یئس، کیا ابھی تک مایوس نہیں ہوئے؟ ابھی تک خاطر جمع نہیں ہوئی ان کی؟ کیا ابھی تک مسلمان ایک طرف نہیں ہو گئے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، کیا ابھی تک وہ اس سوچ میں مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جميعا، ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتا، دنیا میں کوئی کافر رہتے ہی نہ۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا ہے مفسرین نے اس کا کہ کیا یہ مسلمان ابھی تک کافروں سے مایوس نہیں ہوئے؟ اس سے زیادہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ساری چیزیں آ گئیں، ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا، وحی آ گئی، ان کے سامنے ہیں ساری چیزیں، فرشتے ہمارے نازل ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ ہدایت قبول نہیں کرتے، تو تمہیں مایوسی نہیں ہوگی کہ اب ان کے پاس ہدایت ہے ہی نہیں، ان کے دلوں میں رجوع ہے ہی نہیں؟ کیا مسلمانوں تم مایوس نہیں ہوگے؟ ایک اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ افلم یئس الذین آمنوا، کیا ایمان والے انہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو لہدی الناس جميعا، سب کو ہدایت دے دیتا؟ کیا تمہیں ابھی تک نہیں پتا کہ اصل بات تو اللہ کے چاہنے کی ہے، اللہ کے ارادے کی ہے، اللہ ہی نے نہیں چاہا۔ یہ اتنے ظالم ہیں، اتنے خراب ہیں، انہوں نے اتنی مخالفت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی توہین آمیز باتیں کی ہیں کہ اب اللہ ہی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں۔ کیا مسلمانوں کو ابھی تک علم نہیں ہوا؟ تو اس کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، علم سے بھی اور مایوسی سے بھی۔ تو مایوسی کا مطلب کافروں سے تم مایوس نہیں ہوگے، ایک حد ہوتی ہے دین کے پہنچانے کی، اب تم نے پہنچا دیا ہے تو ابھی تک تمہیں یہ توقع ہو رہی ہے، کیوں؟ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو علم نہیں ہے کہ جتنا یہ ظلم کر چکے ہیں، جتنا کچھ یہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ اور انسانوں پر ظلم کرنا، انسانوں کو ستانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے خدا کی نظر میں کہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کفر پر ہی مرے گا۔ اس لیے کبھی بھی انسانوں کو نہ ستائے، بہت بڑی چیز ہے انسانوں کا خون، بچے اس سے، اپنے ہاتھ بچائے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلے قیامت میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ پیش کیے جائیں گے جنہوں نے اپنے ہاتھ، اپنے سر اپنے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے ہوں گے اور اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اپنا سر پیش کریں گے کہ پروردگار میں کیوں قتل کیا گیا۔ اسی لیے قرآن نے جہاں شدید تنقید کی ہے کافروں پہ، اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب وہ اس بچی سے ہم پوچھیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو زندہ زمین میں گاڑ دی گئی تھی، اس بچی کے متعلق ہم پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بے گناہ کس گناہ میں ماری گئی؟ اس بچی نے کیا جرم کیا تھا؟ کیوں تم نے اسے پھینک دیا تھا کنویں میں؟ کیوں ریت میں دبا کے چلے آئے تھے؟ انسانوں کے ساتھ جو ظلم ہے، اللہ کی غیرت اور طاقت وہ برداشت نہیں کرتی، ایک حد ہوتی ہے بس، پھر اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ عبد الملک جو تھا نا، اس نے جب حکومت سنبھالی تو اس کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حکومت کو خطرہ جن لوگوں میں سے ہے ان میں سے بنو ہاشم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ تو اس نے خط لکھا ان کے نام اور اس نے کہا مجھے بچانا بنو ہاشم کے خون سے،
خدا کی قسم میں دیکھتا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ بنو ہاشم کا خون یہ سلطنتوں کو تباہ کر دیتا ہے. اس کے تجربے میں تھا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے پھر کیا ہوا؟ یزید کی حکومت ختم ہو گئی. اس لیے انسانوں کی تعذیب، انسانوں کو نقصان دینا، اپنی رعایا کو نقصان پہنچانا، خدا اس کو چلنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا لے آتا ہے کہ وہ عدل کے نظام پر آ جاتے ہیں لوگ، اور عدل کے نظام پہ پہنچ کے پھر ان لوگوں کی کھچائی ہو جاتی ہے، پٹائی ہو جاتی ہے. وجہ یہی ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی عزیز ہے، لوگ بڑے عزیز ہیں اللہ کو. اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق بسے، اللہ چاہتا ہے کہ نئے نئے شہر آباد ہوں اور اللہ کی مخلوق راحت، آرام، سکون پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے بلی کو پال لیا، اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ نہ وہ اسے کھانے کو دیتی تھی اور نہ ہی اس نے اسے چھوڑ دیا، رسی اس کی کھول دی کہ وہ جا کر کچھ چیز کھا لے. تو جب وہ مر گئی بلی تو اللہ نے اس عورت کو جہنم کا عذاب دیا اس بلی کے مرنے میں. اس پہ بہت سے حضرات نے بحث کی ہے اس حدیث پہ کہ انسان بہرحال بلی سے، جانور سے افضل ہے، کیوں عذاب دیا گیا؟ لیکن بات پھر ان محدثین کی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں زندگی تو زندگی ہے نا، بلی کو مار دینے کا حق اسے کس نے دے دیا تھا اس عورت کو؟ کیوں نہیں اس سے اپنی ذمہ داری کو پورا کی؟ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یہاں پر کہ اللہ ان کے متعلق اس نے طے کر لیا، اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اب تو یہ صورتحال مستقل ہو گئی. وَلَا يَزَالُ ہمیشہ رہے گی، یہ زائل نہیں ہوگی. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، تصیبہم انہیں پہنچے گا بما صنعوا جو کرتوت وہ کر رہے ہیں، قارعۃ ایک ایسی مصیبت جو دل ہلا دے ان کا. ان کو ایسی پکڑ خدا کی پہنچے گی جو دل ہلا دے گی ان کا. اب تو یہ مستقل بات ہو گئی، خدا انہیں ضرور کسی ایسی حالت میں ڈال دے گا لرز کے رہ جائیں گے. اور اللہ کی طرف سے یہ مصیبتیں پھر آئیں. پھر بدر میں کیا ہوا؟ ایسی مصیبت پڑ گئی، ایسی مصیبت پڑ گئی کہ بدر میں پٹ کے آئے تھے اور 3 دن 4 دن کے بعد ابو لہب بھی مر گئے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ بڑے لوگ رہ گئے تھے. انہوں نے مکہ میں اعلان کرا دیا، لوگوں کے گھروں پہ جا کے کہا کہ جو بدر میں مارے گئے ہیں اس کا ماتم نہیں کرنا، اور اس پہ رونا نہیں ہے عورتوں نے اونچی آواز سے، کیونکہ شرم آتی ہے. ہم 1000 تھے اور وہ کتنے تھے، اور انہوں نے مار کے پیٹ کے بھیج دیا، ناک کٹ گئی ہماری، بالکل نہیں رونا اس پہ. اور ایک دن رات کو ایک عورت اٹھی اور اس نے دیکھا اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اور اس نے چیخنا شروع کیا. تو کوئی بڑی بھرے ہوئے دل کی بیٹھی تھی، وہ سمجھی قریش نے اجازت دے دی ہے رونے کی، تو اس نے عربی کا قصیدہ برجستہ پڑھا اپنے مرنے والوں کی یاد میں. اور اسے کسی نے آگے کہا کہ کیا کر رہی ہو، قریش نے اجازت نہیں دی رونے کی، وہ تو اپنے اونٹ کی وجہ سے رو رہی ہے. اس نے اس پہ قصیدہ پورا پڑھ دیا کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اس پہ رو رہی ہے، اور کاش وہ روتی ان پہ جو بدر میں مارے گئے ہیں، اور تم روتی ہو اپنے اونٹ کے گم ہونے پہ، اور بدر کے کنویں میں دیکھو فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. اور ایسی چیزوں پہ رونا چاہیے تھا جہاں عزتیں ختم ہو گئیں اور ناک کٹ گئے. یہ اللہ نے فرمایا جو یہ کرتوت کر رہے ہیں نا، قارعۃ ایسی مصیبت آئے گی جو دل ہلا دینے والی. آیا نا القارعہ، اور وہ چیز جو ہلا کر رکھ دے گی. ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا چیز ہے جو دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو ان کے ساتھ اب یہ ہوگا، او تحل قریبا، یا اترے گا، تحل نزدیک، قریباً نزدیک، تحل قریباً من داریم، ان کے گھروں کے قریب اترے گا کوئی ایسی چیز، ایسی مصیبت نازل ہو جائے گی، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. یا تو ان کے شہروں میں ایسی چیزیں آ جائیں گی، ان کو شدید مصیبتیں، یا ان کے قریب گھروں کے کوئی چیز آ کر اترے گی، اور وہ چیز ایسی ہوگی جو ان پر نہایت گراں گزرے گی،
اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ. مکہ مکرمہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزاعہ قبیلے کے لوگ پہنچے اور خزاعہ والوں نے فریاد کرنی شروع کی اور انہوں نے کہا بنو بکر نے ہم پہ حملہ کیا ہے اور وہ قریش کے حلیف ہیں اور ہم آپ ہمارے حلیف ہیں اور بنو بکر نے یہ حرکتیں کی ہیں، جانور ہمارے بھگا کے لے گئے، لوگوں کو مار دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو خزاعہ کی مدد کی جائے گی. اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے عصر کے لیے اور ان کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا. میں سمجھ گئی کہ کوئی بات ہوئی ہے لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتایا اور یہاں تک کہ آپ نے قافلے کو تیاری کا حکم دیا اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اور البتہ دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے کہا اللہ قریش کو میرے اس سفر کی خبر نہ ہونے پائے یہاں تک کہ ہم لوگ جا کر انہیں ان کے گھروں میں ان کے شہر میں پکڑ لیں مکہ مکرمہ. اس لیے اللہ نے کہا یا وہ عذاب آ جائے تم پر جو عذاب ایسا ہو قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے پاس اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو مکہ مکرمہ سے باہر خیمے لگے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ویسے ہی شام کو ٹہلنے کے لیے شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے. تو ابو سفیان نے کہا کہ عباس یہ کیا چیز ہے؟ بھائی تھے نا، کہ عباس یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی. تو اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح پہنچ نہیں سکتے، یہ لوگ ہیں کون، یہ خیمے کیا لگے ہوئے ہیں؟ اور 10,000 آدمیوں کے خیمے، 8,000 آدمیوں کے خیمے، 8,000 آدمی کہیں بھی جا کر پڑاؤ ڈال لیں، خیمے لگا لیں تو آخر نظر تو آتا ہے. انہوں نے جب دیکھا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ گئے اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ لوگ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو پکڑ لو، انہیں جانے نہیں دینا، اور انہیں رکھ لیا. اور پھر اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو اہل مکہ کو اندازہ ہوا کہ اوہو یہ اتنی بڑی فوج آ گئی، کوئی لڑائی نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے. اللہ نے کہا ہے اب تو بس ان کا حال یہی ہے کہ یہ کافر اسی طرح کے رہیں گے یہاں تک کہ شدید آفت ان پہ آئے گی، یا پھر ہم یہ کر دیں گے کہ ان کے گھروں کے قریب پہنچ کر ایک ایسی چیز آ جائے گی اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ او تحل قریبا من دارہم، کہ ان کے گھروں کے پاس ایک چیز اترے گی، اس سے مراد قیامت ہے. یعنی یا تو ان کو عذاب دنیا میں دیا جائے گا یا قیامت میں دیا جائے گا ان کے گھروں کے قریب. یعنی خدا کی طرف سے جب عذاب آئے گا، جب پوچھ ہوگی تو گویا اتنی شدید تکلیف ہے ان کے اپنے گھروں اور شہروں میں ہی وہ چیزیں نازل ہو جائیں گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا، خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کا مذاق اڑایا گیا. یہ تسلی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں. مکی صورتیں جتنی ہیں نا ان میں اللہ تعالی کا تعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو محبت ہے، جو شفقتیں اور عنایات ہیں، وہ بہت کھل کے سامنے آتی ہیں. اس سے کہیں زیادہ اس سے اگلی صورت میں آ رہا ہے، اس سے اگلی صورت. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ہی تھے رسول اس دنیا میں آئے، آپ سے پہلے ان کے مذاق اڑائے گئے، ان کو برا بھلا کہا گیا، لیکن انہوں نے اپنے کام کو، اللہ کے دین کو، اس توحید کو، تبلیغ کو، اللہ کا پیغام پہنچانے کو جاری رکھا اور انہوں نے اپنے کام سے کام رکھا. ہمیشہ آدمی یہ سوچتا رہے کہ اگر میں دین کا کام کروں گا تو مجھے ان نامساعد حالات کا، کٹھن چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا،
ضرور لوگ مخالفت بھی کریں گے، گالیاں بھی پڑیں گی اور تکالیف بھی دی جائیں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، ان سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہی ہے۔ جس انسان کو اس کے دین کی وجہ سے نہ آزمایا گیا ہو اور جس انسان کے دین میں آزمائشیں نہ ہوئی ہوں وہ کبھی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ بھٹی سے گزرتا ہے تب قابل اعتبار ہوتا ہے، کچی اینٹ ہے بس۔ جب دین کا کام کرے گا اس پہ تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، یہ آگ میں جلے گا۔ خاندان، معاشرہ، گھر والے حتیٰ کہ اس انسان کی مخالفت کریں گے، سننی پڑیں گی نا جب بہت سی، اور تنگ آ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اب بھٹی پہ چڑھا ہوا ہے، اب ٹھیک پک رہا ہے۔ ان کو برداشت کیے بغیر اس دین کا اعتبار نہیں بابا۔ اگر دین کے کام، دین پہ چلنا اتنا ہی آسان ہوتا، خالہ جی کا گھر ہوتا تو ساری دنیا یہی کام نہ کر رہی ہوتی۔ دین کا کام کرنا اپنے لیے کانٹوں کی راہ بچھانا ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ پہلے ہی سے آدمی سوچ لے، اگر نہ ہمت ہو تو گھر آرام کرے، پھر وگرنہ جب باہر نکلے گا میدان میں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنی پڑی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنی پڑی ہیں، قربانیاں اپنی جان کی، مال کی، وقت کی، رشتہ داریوں کی، ایک ایک چیز کی دے کر کام ہوا ہے دین کا۔ دین ایسے تھوڑا ہی آ گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کا مذاق اڑایا گیا، پھبتیاں کسی گئی، انہیں برا بھلا کہا گیا، اور یہ سب چیزیں سن کر انہوں نے برداشت کی۔ قرآن میں جملے نہیں آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں نہیں آیا۔ فرعون نے کہا لوگ، میں زیادہ اس کا حق رکھتا ہوں کہ لوگ میری بات مانیں اور میرے طریقے پہ عمل کریں کہ یہ شخص جسے بولنا بھی نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہا ہے اگر یہ خدا کا اتنا ہی پیارا تھا تو لولا القی علیہ اسورۃ من الذھب، خدا نے سونے کے کنگن اس کو کیوں نہیں پہنا دیے؟ الیس لی ملک مصر، تم دیکھتے نہیں ہو مصر میں کس کی بادشاہی ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دریا جو بہ رہے ہیں یہ میرے ہی حکم سے بہ رہے ہیں، تم مجھے اس کے مقابلے میں کہنا چاہتے ہو؟ یہ آدمی جس کو نہ خدا نے سونے کے کنگن دیے نہ ہی اسے بولنا آتا ہے، اور یہ کہہ بھی اس کو رہا ہے جو سے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور غالب مزاج کے آدمی، اور جن کی شدت طبیعت کی ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات ذکر کیے۔ موت کا فرشتہ آیا اور اس نے کہہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا آپ کی جان لینے، تھپڑ مارا کھینچ کے اس کے منہ پہ کہ میری جان لینے آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں آیا ہے حدیث میں، وہ فرشتہ گیا اللہ کے پاس اور کہا اللہ آپ نے ایسے جابر آدمی کے پاس بھیجا ہے، اس نے تو مجھے مارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اب جاؤ اور اس سے کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ دوبارہ آیا، اس سے کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ تو فرمایا کیا بات؟ انہوں نے کہا آپ کی جان لینی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں رہ جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر دیا، بس اتنا کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں بیت المقدس تک پہنچ جاؤں، مسجد اقصیٰ جو ہے، اور اتنا قریب پہنچ جاؤں کہ وہاں سے میں پتھر اگر پھینکوں تو مسجد کے صحن میں جا کر گرے، بس اتنی مہلت مجھے دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبر ہے، اب کوئی نہیں جانتا وہ قبر کہاں ہے۔ تو اس لیے ایسے ایسے لوگوں کو باتیں سننی پڑی اور تو اور رہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ اس دین کے راستے میں ہوگا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام ان کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ، سو میں نے ڈھیل دے دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے تھے، منکر تھے، میں نے انہیں ڈھیل دے دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور ڈھیل کے بعد پھر میں نے انہیں پکڑ لی۔ اللہ تعالی کی عادت یہی ہے کہ وہ کافروں کو اور گناہ گاروں کو اللہ محفوظ رکھے۔ کبھی کبھی خدا جب نفرت کرتا ہے تو پوری ڈھیل دے دیتا ہے،
کہ تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے کہ یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا. کھلی چھٹی ہوتی ہے, کرو جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیں, ان کے مخالفین کو اللہ نے 13 سال تک پوری ڈھیل دے دی کہ جو تم کر سکتے ہو کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے, کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی. چھوٹی چھوٹی بیٹیاں گھروں سے نکلتی ہیں اور راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے تاکہ ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں, خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا پکا رہی ہیں اور ساتھ ان کے ہمسائے اوپر سے دیکھتے تھے ہنڈیا ہے پک رہی ہے, گندگی پھینک دیتے تھے تاکہ یہ کھانا بھی نہ کھا سکے. حد ہو گئی, قید میں ڈال دیا کہ چلو تم سے کوئی ملے گا ہی نہیں اور جو ملنے آئے گا ہم اس سے بھی نہیں ملیں گے. 3 سال کی قید بھی ہو گئی. اور دل کھول کے کر لو کیا کرنا ہے. حتیٰ کہ انتہا ہو گئی, انہوں نے مشورہ کیا کہ آج رات اس شخص کو قتل کر دیں. تلواریں بھی بھگو لی گئیں زہر میں اور سب کا متعین بھی ہو گیا کہ فلاں 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 مل کے ماریں گے, اور جب ماریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے خون کا مطالبہ کریں گے مکہ والے, ان کا قبیلہ, تو ہم کہہ دیں گے کہ بھی خون کا ہی مطالبہ تم کر سکتے ہو, 100 اونٹ ہم دے دیں گے. باقی سارے لوگ جن کی تلواروں پہ خون لگا ہوا ہوگا, ہر ایک قبیلے کا آدمی ہوگا, تو ہر ایک سے تو نہیں نہ لڑ سکتے. بنو ہاشم کس کس سے لڑیں گے؟ اللہ نے کھلی چھٹی دے دی کہ کر لو یہ. اور جب وہ تلواریں لے کے آخری مرحلہ آ گیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور فرمایا ہجرت کر چاہیے. اس لیے آدمی سوچے ان چیزوں کو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی خدا ڈھیل دے دیتا ہے کہ کوئی گناہ, کوئی نافرمانی ایسی نہ رہ جائے جو تمہارے دل میں کبھی شیطان ڈال دے کہ یہ بھی اگر نافرمانی خدا کی ہوتی تو کتنا مزہ ہوگا. سب کر لو, آخر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ثم اخذتم, پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. فکیف کان عقاب, سو دیکھ میری مار پھر کیسی رہی. کیسا فصیح جملہ ہے. یہ نہیں کہا ہم نے انہیں عذاب دیا, کچھ کہا. اللہ نے فرمایا کیسا تھا میرا بدلہ, جو ہم نے بدلہ لیا ہے پھر وہ کیسا تھا. اس کا مطلب ہے شدید مار پڑی, اس کا مطلب ہے شدید عذاب خدا کا ان لوگوں کو پڑا ہوگا. اللہ نے کسی چیز کا تعین نہیں کیا, نہ آگ کا, نہ کسی اور چیز کا, نہ جہنم کا, صرف یہ فرمایا فکیف کان عقاب, دیکھ پھر میری مار کیسی پڑی ان پہ. تم اللہ کو چھوڑ کے اور معبودوں کی عبادت کرتے ہو. افمن, یہ 8ویں عقلی دلیل یہاں دی ہے. اس سے پہلے ایک وحی کی دلیل گزری نا, ہاں اس کے بعد آ رہی. یہ 8ویں عقلی دلیل یہاں سے شروع کی. فرماتے ہیں افمن ہوا قائم, بھلا وہ جو کھڑا ہے. یہ قائم کا لفظ جو ہے یہاں پر, یہ قائد کے مقابلے میں نہیں ہے کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور ایک کھڑا ہے, بلکہ قائم کا یہاں پر ترجمہ کریں گے بھلا وہ جو نگران ہے, جو چوکنا ہے, جو ہر وقت دیکھ رہا ہے. آگے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے افمن ہوا قائم, بھلا وہ جو کھڑا ہے, جو چوکنا ہے, جو نگران ہے, جو ہر وقت دیکھ رہا ہے. علی کل نفس, ہر ایک انسان کو, بما کسبت, جو کچھ وہ کرتا ہے. بھلا وہ جو کہ ہر انسان کا نگران ہے اور جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. پھر آگے کیا ہوا؟ آگے دیکھا جواب اس کا نہیں ہے. سوال ہے نا, سوال کے بعد جواب بھی ہونا چاہیے تھا نا اس کا, کہ بھلا وہ جو ہر ایک انسان کو دیکھ رہا ہے, جو کچھ بھی انسان کر رہے ہیں. پھر آگے کیا؟ آگے فرماتے ہیں وجعلوا للہ شرکاء, اور یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں. ان دونوں آیات کا آپس میں ربط نہیں ملتا. قرآن پاک میں متعدد مقامات ایسے ہیں کہ فکرہ پورا نہیں ہوتا. جو نہیں ہوتا تو پھر مستشرکین کفار کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے, پوری بات ہی نہیں ہوئی. اور یہاں بھی دیکھ لیں بات پوری نہیں ہے بظاہر. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت, بھلا وہ جو نگران ہے ہر آدمی کا, جو کچھ آدمی اپنے اپنے عمل کر رہے ہیں, ہر آدمی کو وہ دیکھ رہا ہے. وجعلوا للہ شرکاء, مکہ والوں نے شریک خدا کے ٹھہرا لیے, کوئی ربط نہیں نا درمیان میں. اساتذہ جب پڑھاتے تھے
تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے استادوں سے سنا، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جب ایسی بے ربطگی آتی تھی نا تو وہ اپنے زمانے کا قصہ سناتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں یہاں ایک آدمی تھا، ایسے ہی دیوانہ سا پھرتا رہتا تھا اور کہتا تھا بکریاں مر گئیں، نہ وہ کہتا تھا بکریاں چر رہی تھیں اور سکندر مر گیا۔ تو لوگ ہنستے تھے کہ بھی سکندر مر گیا بکریاں چر رہی، دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے آخر؟ تو کہتے تھے ہمارے اساتذہ کہتے تھے، ہنستے تھے، فرماتے تھے کہ ان کا آپس میں اب جوڑ لگاؤ یہاں پہ کیا ہے، اور فرماتے تھے کہ ہم ڈابھیل سے پڑھ کے گئے مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہی تھی۔ تو جب ہم پہنچے میاں والی پڑھنے کے لیے، وہاں بھچرا ایک جگہ ہے، تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا، تو رکا بھی لے گئے حضرت کا۔ تو ہم اپنی طرف سے بہت علم میں تھے کہ ہم نے تو بہت پڑھا ہے، یعنی اس زمانے میں کسی آدمی کا کسی بڑی درسگاہ سے فارغ ہونا، کسی کا کہنا کہ میں دیوبند پاس ہوں، دیوبند سے پڑھا ہوا ہوں، تو وہ تو دھاک پڑ جاتی تھی کہ اچھا اتنی بڑی جگہ سے پڑھ کے آیا۔ تو کہتے تھے جب ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ ہم ایسے پڑھے ہوئے ہیں یہ، تو انہوں نے کہا اچھا مولوی صاحب بیٹھو، بیٹھ کے تو انہوں نے سورہ مائدہ کھول کے ہمیں دے دی، تو کہنے لگے یہ پڑھو کیا لکھا ہے؟ ہم نے کہا حضرت لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، احلت لکم تمہارے لیے یہ جانور حلال کیے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیا بات ہے، اپنے وعدے پورے کرو اور یہ جانور حلال ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گاؤں میں ایک دیوانہ پھرتا رہتا تھا اور کہتا تھا بکریاں چر رہی اور سکندر مر گیا، تو دونوں جملوں میں ربط کیا ہوا؟ فرماتے تھے ہمیں حضرت نے کہا کہ اس میں آپس میں ربط لگاؤ، یہ کیا بات؟ ہم چپ، دو دوست تھے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ہم نے بڑے دبے لفظوں میں کہا کہ حضرت کوئی حاشیہ وغیرہ دیکھا؟ حضرت ہاں ضرور دیکھو، حاشیے بھی سب دیکھو جو تمہارا جی چاہے، لیکن ان دونوں آیتوں کا آپس میں ربط کیا ہے، جوڑ کیا؟ تو فرمایا ہم جب نہیں بات کر سکے، نہیں سمجھ میں آئی بات، تو پھر ہم نے کہا حضرت کچھ سمجھ نہیں آتا، تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اسی لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس 2-2.5 مہینے رہو، قرآن پڑھو، تاکہ قرآن سمجھ میں آئے تمہیں اللہ کی کتاب کیا کہتی۔ پھر انہوں نے پڑھا اور ایسے پڑھا کہ واقعی پڑھا انہوں نے۔ یہ ہے، ایسی آیات بہت ہیں۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس، بھلا وہ جو ہر آدمی پر بما کسبت، جو کچھ کے آدمی کرتا ہے اس کا نگران ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالی کی اپنی ذات ہے۔ اسی لیے عرض کیا نا کہ قائم کھڑا ہوا، اس کے مقابلے میں قائد بیٹھا ہوا یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کھڑا ہونا بیٹھنا یہ سب باتیں بے معنی ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات جو نگران ہے ہر آدمی پر، اور آدمی جو کچھ کام کر رہا ہے اللہ کی ذات اسے دیکھ رہی۔ کیا یہ اللہ اور تمہارے معبود جن کو کچھ خبر نہیں ہے یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، تم اللہ کے لیے ایسی شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ ہے اصل بات کہ اس کی جزا، اس کا جواب یہ ہے کہ بھلا وہ اللہ کی ذات جو ہر آدمی جو کچھ کر رہا ہے اس کی نگران ہے، وہ اللہ کا من کیا ان جیسا ہو جائے گا جو تمہارے خدائیں؟ لیس کذالک، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو وجعلوا للہ شرکاء، یہ پھر اللہ کے شریک ٹھہرانے، خدا کے شریک بناتے ہیں جن معبودوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جن معبودوں کو ان کی مشکلات کا اندازہ خبر ہی نہیں ہے، جو اس کی مدد کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اللہ جو ہر آدمی کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس اللہ کو چھوڑ دیا اور جو کچھ نہیں کر سکتے ان کی پرستش اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی سفاہت کی بات، کیسی عجیب بات۔ اللہ تعالی نے یہاں پہ دونوں چیزوں کا اثبات فرما دیا، ایک یہ کہ ہر آدمی جو کچھ کر رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے الم یعلم بان اللہ یری، اور آدمی غور نہیں کرتا اس بات پہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔
ایک جگہ فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ما یکون من نجوا من ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 آدمی جب آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہوتے ہو چوتھے ہم ہوتے ہیں، اور جب تم 5 ہوتے ہو تو چھٹے ہم ہوتے ہیں. تم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا؟ اسی کو یہاں فرمایا کہ وہ اللہ جو انسانوں کے سر پر کھڑا ہے محاورے میں، ایک ایک چیز اس کی نگاہ میں، ایک ایک حرکت وہ دیکھ رہا ہے، دل کے ارادوں اور جذبوں کو دیکھ رہا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں. وہ اللہ اتنا حاضر، اتنا دیکھنے والا، اتنا خبیر، بصیر، علیم، اور اتنا مقتدر، اتنا شہنشاہ، بادشاہ جو اپنے بندوں کے نفع نقصان ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ اور یہ جن کی پرستش تم کر رہے ہو جنہیں تمہارے حالات کی خبر نہیں، تمہارا دل تو کیا تمہاری ظاہر کو نہیں پہچان سکتے، کوئی چیز ان کے قبضے میں نہیں ہے، یہ سب برابر ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ کے شریک بناتے ہیں. قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ ان سے کہیے بیان کرو ان کی صفات کیا ہیں. سموہم، ذرا تعریف تو کرو، تعارف تو کراؤ ذرا. سموہم کا مطلب آسان زبان میں تو یہ ہو جائے گا، جب لغت میں ترجمہ کریں گے کہ سموہم، ان کا نام لو، تو شبہ یہ پڑتا ہے کہ وہ نام لے لیں گے، لات، عزا، منات، فلاں 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 دیوی، اپنے بتوں کا نام لے لیں گے. نہیں، اللہ نے فرمایا کل سموہم، ان سے کہیے ذرا ان کی تعریف تو بیان کرو، ان کی صفات تو بیان کرو. ایک طرف وہ رب ہے جو ایک ایک چیز کو جانتا ہے، پورے کا پورا علم والا ہے، خبر والا ہے، دیکھنے والا ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، ساری کی ساری حکمرانی اس کی ہے. ایک ایک چیز اس کی نگاہ میں ہے، ایک ایک چیز چھوٹی بڑی سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ مالک بھی ہے، اور یہ ملکیت اس کا حق بنتا ہے. تمام جہان اس کے قبضہ قدرت میں، ایک وہ اور ایک تمہارے یہ بت اور معبود. سموہم، تم ان کا بھی تو کچھ بتاؤ، تعارف تو کراؤ نا، ان کے پاس کیا رکھا ہے. یہ ہے چیلنج. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام ان ہی الا اسماء سمیتموها، انہوں نے کہا یہ نام تم نے رکھ لیے ہیں بس، کہ یہ دیوتا اولاد دیتا ہے، یہ دیوی پیسہ دیتی ہے، یہ اس مشکل کے لیے ہے، یہ اس مشکل کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تم بتاؤ تو صحیح، تو صرف نام رکھے ہیں. تو نام خیال میں جتنے مرضی رکھتا رہے، بیٹھا رہے سارا دن نام لیتا رہے، جپتا رہے، نئے نئے نظریے، نئے نئے نام رکھتا رہے. اس سے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اچھا سموہم، تم ان کی تعریف کرو. اور اچھا جب تمہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ انہیں تمہارے حالات کا علم ہے، نہ یہ تمہارے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتے ہیں، ام تنبئونہ، پھر تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ کیا تنبئونہ، تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو، بما لا یعلم، جو وہ نہیں جانتا، فی الارض، زمین میں، اسے خود پتا نہیں ہے اللہ کو بھی کہ زمین میں کوئی ایسا اس کا شریک پایا جاتا ہے. تم خدا کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تیرا ایک شریک اس دنیا میں ایسا بھی ہے کہ جب تو کہے کہ دولت نہیں دینی ہم اس سے جا کے لے لیں گے، جب تو فیصلہ فرما دے کہ اولاد نہیں دینی تو ہم اس کے پاس چلے جائیں گے، جب تو آزمانا چاہے تو ہم تیری آزمائش کے نکل کے اس کی پناہ لے لیں گے. اسی طرح کرتے ہیں نا، پناہ لینا، پناہ مانگنا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف. ایک تو اللہ کی پناہ ہے جو مومن لیتا ہے، کہتا ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بیماریوں سے، غربت سے، فقر و فاقہ سے، ایسی عمر سے جس عمر میں میں محتاج ہو جاؤں. 1000 چیزوں سے آدمی پناہ مانگتا ہے نا. اور ایک وہ پناہ مانگتا ہے جا کر بتوں سے کہ سرکار میری عزت رکھ لیں، انہیں کہتا ہے میری لاج رکھ لیجئے. مستقل نام دیتا ہے کہ یہ لجپال، یعنی عزت رکھ لیتے ہیں لوگوں کی، عزتوں کے پالنے والے ہیں یہ. اللہ نے فرمایا ہے یہ کہو کہ عزا جارک، اللہ جو تیرا ہمسایہ ہو گیا، پروردگار جو تیری پناہ میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا. ایک ایک چیز شرک کی جڑ کاٹی ہے، ریشے ریشے اس کے اللہ نے الگ کر دیے. اللہ نے کہا اچھا تم ہمیں خبر دیتے ہو بما لا یعلم فی الارض، جن کو زمین میں خدا جانتے ہی نہیں.
اللہ نہیں جانتا یعنی سرے سے جب کوئی ایسا معبود ہے ہی نہیں تو اللہ کہاں سے جانے؟ اللہ تو جب جانے جب دنیا میں کوئی ایسی چیز پائی بھی جاتی ہو، سرے سے ہے ہی نہیں. تم خدا کو خبر دینے چلے ہو کہ یہ تیرے یہ شریک ہیں لیاذ باللہ دنیا میں، ام بظاہر من القول، یا تمہیں یہ مرض ہو گیا ہے کہ ام بظاہر من القول، اوپر اوپر سے بکتے ہو، اوپر اوپر کی باتیں کرتے ہو. ایسے ہی نام رکھنی ہے بس، اوپر اوپر سے باتیں کرنا کہ میں فلاں مندر میں گیا تھا، مجھے تو بہت فائدہ ہوا، میں نے فلاں دیوی کی پرستش کی تھی، اس نے مجھے یوں کر دیا، ہم نے جب مکان بنانا تھا تو اس سے مدد مانگی تھی، ہمارے مکان میں تو بہت خیر و خوبی ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہے ام بظاہر من القول، ظاہر میں بس باتیں بناتے ہو، حقیقت میں بھی کیا ان کے پاس اختیارات ہیں؟ جس اللہ کے قبضے میں یہ ساری چیزیں ہیں اسے چھوڑ دیا. اور یہ ظاہر کے نام اس لیے اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس کے لیے وہی لفظ ہے جو ہم نے پہلے استعمال کیا ہے کہ ظاہر میں بکتے ہو یعنی جھوٹ بولتے ہو، خدا کے ساتھ شرک کے جملے کہتے ہو. بل زینا، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ زینا مزین کر دیے گئے، خوبصورت کر کے دکھائے گئے، للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، مکرہم، ان کی تدبیریں، سجھائے ہیں منکروں کو ان کے فریب. جو منکر لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ان کو شیطان نے سجھا دیے ہیں ان کے فریب، ان کے دھوکے، ان کا یہ نام رکھنا اور باطل ناموں کے ساتھ پکارنا اور یہ سمجھنا کہ ہمارے معبود واقعی یہ کام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کی نظر میں بڑے اچھے کر کے دکھائے، مزین کر دی. ہوتا بھی ایسے ہی کہ انسان جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور شرک کرتا ہے پھر وہ نئے نئے قصے گھڑتا ہے، نئی نئی کہانیاں اپنے پاس سے بناتا ہے، پھر نئے نئے خواب سناتا ہے. اور شرک اور جھوٹ دونوں لازم و ملزوم ایسے ہی ہے جیسے سورج سے دھوپ آتی ہے تو دھوپ آتی ہے اس کے ساتھ گرمی بھی ہوتی ہے، اور جیسے پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اور گیلا پن بھی ہوتا ہے. بس اسی طرح شرک اور جھوٹ آپس میں رچے بسے ہیں، ایک کو دوسرے سے الگ کیا نہیں جا سکتا. مزین ہو گئے، خوبصورت کر کے دکھائے. وصدوا عن السبیل، اور اللہ کی راہ سے روک دیے گئے، خدا کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر. اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ گیا تو جا کے بتایا کہ دیکھو اور خدا کو یاد کرو اور خدا کو مانو. تم الیاذ باللہ یہ دیکھا نا مصیبت آ گئی، تم اگر اس کو مانتے اس کو پکارتے یہ حالت نہ تمہارے سامنے آتی. اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ایسی ایسی باتیں کر کے. ایک مرتبہ ہمارے ملک میں جلسہ تھا اور کہیں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، قریب میں تھا، اور اتنا شور ایک جگہ پر مچا، اتنا شور وہ اسپیکر پہ تھا نا کہ ہمیں ڈر یہ لگا کہ شاید کوئی ہنگامہ ہو گیا کیا. تو اس گھر کے جو بھی گھر تھا صحن میں آ گئے، ہم نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو جو دوست تھے دو تین بیٹھ کے سننے لگے کہ پتہ نہیں مسجد میں کیا ہو گیا. واہ کی جب آوازیں بہت زیادہ ہوئی تو اطمینان ہوا کہ چلو الحمدللہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی. اور مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا قیامت میں دربار لگے ہوئے ہوں گے. وہ تو لمبی تقریر انہوں نے کی، اب ہم تو ویسی کر نہیں سکتے بھائی، لیکن انہوں نے ساری باتیں گا گا کے سنائی. انہوں نے کہا ایک طرف اللہ تعالیٰ ہوگا، اس کا عرش ہوگا اور اللہ بیٹھا ہوا ہوگا اپنے عرش پہ، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کا بھی عرش ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو ہم سارے امتی گناہگار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جب آئے گی ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کی طرف سارے منہ پھیر کے کہیں گے کہ ایاک نعبد، بس تیری عبادت فقط ہم کرتے ہیں. اور اگلے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر لیں گے کہ ایاک نستعین، فقط آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ مددگار کوئی. اس پہ وہ شور ہوا، واہ 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 واہ. لوگ تو اتنے خوش کہ جیسے اللہ جانے کیسی تفسیر بیان ہو گئی. الیاذ باللہ یہ سوائے اس کے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، شرک کی رسومات، یہ چیزیں لوگوں کی راہ ماری جائے،
اللہ پر اعتماد اٹھایا جائے اور کیا ہے. حالانکہ وہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ایاک نستعین، اللہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس کو بھی بگاڑ کے ایسے پیش کرنا، یہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حالت ان کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو اللہ کی راہ مارتے ہیں، اللہ کی راہ کو ختم کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، راہ سے روکے جاتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور اللہ جس انسان کو گمراہی پر چھوڑ دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس انسان کے لیے پھر کوئی راہ بتانے والا نہیں. جب مالک کی نگاہ پھیر لے اور جب وہی اپنا کرم چھوڑ دے تو پھر ہاتھ کون سنبھالے؟ جب وہی چھوڑ دے تو پھر ہدایت کہاں سے ملے؟ اور جب وہی تنگ آ جائے تو پھر کون ہے جو اسے بنا دے؟ اس لیے فرمایا جب ہم گمراہی پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا اسے نہیں رہتا. پھر بلائیں اپنے خداؤں کو، ان سے کچھ حاصل کر لیں. اور یہ شرک کچھ چھوٹی بات ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم انہیں عذاب دیں گے. دنیا کی زندگی میں یہ عذاب ہو جاتا ہے کہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈرپوک ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے کہ یہ کام کر لوں ایسے ہو جائے گا، کہیں یہ خدا ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، بارش ہو رہی ہے اب تو فلاں خدا کی عبادت کرو کہیں ایسے نہ ہو جائے، یہ چیز ہو رہی ہے اب خدا کو فلاں خدا کی فلاں بت کی عبادت کرنے لگ جاؤ. یہ دنیا میں عذاب تھوڑا ہے کہ ڈرپوک ہو جائے، یہ دنیا میں عذاب تھوڑا ہے کہ ہمت ختم ہو جائے، اللہ پہ بھروسہ اٹھ جائے، اللہ پہ توکل اٹھ جائے. بہت بڑی دولت جو اللہ نے توحید والوں کو دی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی حالات پیش آ جائیں، کیسے ہی کڑے، کیسے ہی دشوار، کیسی ہی مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں، سب چیزیں گھیر لیں تو بھی بندے کو ایک دیا، ایک مشعل تو نظر آتی ہے کہ اللہ سے کہیں گے، اللہ سے عرض کر دیں گے، اللہ تعالی سے دعا مانگیں. کوئی سہارا تو ہوتا ہے نا. ان کے پاس کیا سہارا ہوتا ہے کہ ایک وقت بیٹھے پرستش اور عبادت کی، جب مشکل نہیں پیش آئی تو صبح اسی بت کو اٹھا کر ادھر پھینک دیا کہ نہیں کسی اور خدا سے رابطہ رکھو، کوئی اور دیوی ہے وہ زیادہ مدد کر دے گی. اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں ہم شرک پہ عذاب دیں گے اور پھر برکتیں اٹھ جاتی. برکتیں ایسی اٹھتی ہیں کہ اپنے دین پہ اعتماد نہیں رہتا، بھروسہ نہیں رہتا. ہم نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا اور یہ بڑا تعجب انگیز مظاہرہ تھا. لکھنؤ میں کئی مرتبہ مسجدوں سے نماز پڑھ کے کئی جگہ پہ نکلتے تھے ہندوستان میں، تو وہاں خواتین کھڑی ہیں بچوں کو لے کے کہ اس بچے کو دم کر دیں. تو یہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن تلک کو دیکھ کے بعض خواتین میں یا لباس دیکھ کے اندازہ ہوا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے. تو ہمت کر کے کئی ایک سے پوچھ بھی لیا کہ آپ کا دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے؟ ان کا ہندو. تو ہم نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگوں کے پڑھنے میں برکت ہوتی ہے، بچوں کو شفا ہو جاتی ہے، نظر اتر جاتی ہے. ہر کسی نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا. یہ چیز ہے کہ خود اپنے مذہب کا اعتبار اٹھ جائے اور خود اپنے ہی دین پہ اعتبار نہ رہے تو بھئی تم کس کچے راستے پہ چل رہے ہو، ایک طرف کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ نے کہا دنیا کی زندگی میں عذاب ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں. بلا عذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اصول کی ایک بات عرض کریں پھر آگے چلتے ہیں. دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب دونوں کو خدا نے ذکر فرمایا ہے نا. موت سے پہلے جتنی بھی تکالیف انسانی زندگی کی ہیں وہ سب کی سب تھوڑی، اور موت کے بعد جتنی بھی تکالیف ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے. بس یہ موت انتہا ہے انسانی زندگی کی تکالیف کی. آدمی یہی کہتا ہے نا کہ اچھا کیا ہوا، زیادہ زیادہ مر جائیں گے. مرنے سے بڑا عذاب تو نہیں ہو سکتا. بس یہی ہے، حد ہو گئی ایک تکلیف کی تو موت آ گئی. اور موت کے بعد جو عذاب شروع ہوتا ہے وہ ساری تکالیف اس موت سے کہیں بڑھ کر. اس لیے آخرت کی تکالیف کچھ آسان نہیں ہے،
وہ تو آغاز موت سے ہو رہا ہے، جو دنیا کی انتہائی چیز ہے کہ جتنی بھی تکالیف ہو آخر مر جائیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو مرنے کے بعد کی جو تکالیف ہے نا، وہ ایک ایک تکلیف پہلی سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ وہ شدید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آخرت کا عذاب وہ تو بہت ہی شدید ہے۔ وَمَا لَهُمْ، اور کوئی نہیں ہے ان کے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ، وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، مِن واق، کوئی بچا نہیں سکتا اللہ سے۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے، مِن اللَّهِ، اللہ کی گرفت، اللہ کے عذاب سے، مِن واقٍ، کوئی بھی بچانے والا۔ خدا جس کو پکڑ لے اسے کون چھڑا سکتا ہے؟ اللہ جس کو پناہ نہ دے اسے کون پناہ دے سکتا ہے؟ اور اللہ جسے عذاب دینا چاہے پھر کون ہے جو اسے راحت اور آرام میں رکھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہمارے ساتھ شرک کو تم معمولی چیز سمجھتے ہو، ہماری گرفت کو ہم جب پکڑ لیں کسی کی مجال نہیں وہ چھڑا سکے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے متقی لوگوں سے، حالات اس جنت کے، مثل کا مطلب حالات اس جنت کے جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے کن سے؟ متقی لوگوں سے، ڈرنے والوں سے، پرہیزگاروں سے۔ اور پرہیزگاری کا سب سے پہلا درجہ یہ کہ اللہ کی توحید پر آ جائے، کفر کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے۔ سب سے پہلا درجہ یہ کہ اللہ کو ایک ماننے لگے، اور پھر اس کے بعد انسان کبائر کو چھوڑ دے، اور پھر اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بھی محفوظ رکھے۔ جتنا خدا کا قرب بڑھتا جاتا ہے، انسان کی معرفت جتنی بڑھ جاتی ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے اس جنت کا جو ہے متقی پرہیزگار لوگوں سے، اس کی مثال، اس کے احوال تمہیں سنائیں، تجری من تحتها الانہار، جس میں دریا بہ رہے ہیں، اور دریا بہ رہے ہیں لوگوں کے اپنے اپنے دریا ہوں گے، اور دریا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 2-4 ایکڑ زمین کے لیے تو نہیں کوئی بھی بہا دیتا۔ دیکھو نا، کوئی آدمی کہے کہ نہر کھود دیں تو پوچھیں گے کہ بھی کتنی زمین کو سیراب کرنا ہے، جو گورنمنٹ کہے گی کہ کتنا منصوبہ ہے، کتنی نہر ہو، تو وہ کہے کہ صاحب 2 ایکڑ زمین کے لیے نہر بنا دے، تو 2 ایکڑ کے لیے تو کوئی نہیں بناتا، وہاں تو بہت بڑی زمین ہوگی۔ اس لیے یہاں پر جو فرمایا ہے کہ اس جنت میں دریا بہ رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی جنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے انس رضی اللہ عنہ سے کہ انس، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو جو سب سے اوپر کی جنت ہے، اور وہیں سے دریا چلتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں نے فلاں دریا کو دیکھا ہے، وہ وہاں تھے اللہ کے عرش کے نیچے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو وعدہ ہے وہ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی سلطنت، اتنا کچھ دے دیں گے، اور 100 باتوں کی ایک بات، ہر ایک کو وہ ملے گا جو کچھ اس نے چاہا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، طبقات الحنابلہ میں ان کا یہ خواب لکھا ہے کہ کہتے تھے میں نے اپنے ایک دوست کو خواب میں دیکھا، جنت میں اس کا محل تھا، اور اتنا خوبصورت، تو میں نے دیکھا اس کی دیواریں کتابوں کی بنی ہوئی ہیں، چھت بھی کتابوں کی پڑی ہوئی ہے، ہر طرف کتابیں ہی کتابیں۔ تو خواب میں اس سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا تمہارا گھر سے کہاں؟ یہ محل اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے احمد، دنیا میں پڑھتا رہتا تھا تو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا اللہ ایک گھر ایسا دے دیں جو پوری لائبریری ہو، کتابوں کا بنا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے ایسے ہی گھر بنا دو جیسا میرا یہ بندہ چاہتا ہے۔ ہر ایک کو وہ ملے گی جو کچھ اس نے چاہا ہے، جو کچھ اس کی طبیعت میں ہے، اس لیے کہ دینے والا مہربان ہے۔ بات تو اصل میں دینے والے کی ہے کہ وہ اوپر والا جو ہے نا وہ کرم کرنے پہ آیا ہوا ہے، وہ مہربانی پہ آیا ہوا ہے، اس لیے جو مانگے، جو جس کے جی میں آئے وہ اوپر والے نے ہی دینا ہے، اور اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اکلھا دائم، اور ایسا ہے جہاں کا کھانا ہمیشہ رہے گا، وذلھا، اور اس کا سایہ بھی، کھانا ہمیشہ رہے گا اور اس کا سایہ بھی۔
بہت تفسیریں اس کی گئی ہیں، بہت۔ مفسرین کہتے ہیں ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا کھانا یعنی وہاں کے درخت سدا بہار ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کا سایہ بھی رہے گا، یعنی جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ ان سایوں میں بھی رہیں گے، ان درختوں میں بھی رہیں گے۔ معتزلہ نے یہاں پر ایک نئی بحث چھیڑی، ان پہ عقل کا غلبہ تھا نا، وہ کہتے ہیں جنت تو ابھی تک تیار نہیں ہے، اور جنت تیار ہوگی جب یہ جائیں گے سارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک، ہر چیز تباہ ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اگر جنت ابھی تیار ہے تو جب قیامت آئے گی تو جنت بھی برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایک نئی بحث انہوں نے چھیڑی۔ ان سے کوئی ہوتا تو عرض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، کیا یہ بھی کہا ہے کہ ہو بھی جائے گی، ایسے ہی ہو جائے گا؟ جنت اور جہنم بنا دی ہیں، وہ چاہے تو تباہ کرے، اگر نہ چاہے تو کون روک سکتا ہے اسے؟ اور یہ اہل سنت کے عقائد میں ہے کہ جنت اور جہنم بن چکی ہیں، کیونکہ قرآن نے یہ جو کہا ہے نا سورہ یاسین میں کہ وہ اللہ کا بندہ جو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے گیا تھا، جب وہ شہید ہوا ہے تو قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا ابھی سے جنت میں لے جاؤ۔ تو جنت بنی ہوئی ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ ابھی لے جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ کر آئے ہیں وہ بھی بنی ہوئی جنت۔ ان معتزلہ پر چونکہ غلبہ ہو گیا تھا یونان کے فلسفے کا اور ان چیزوں کا، اس لیے یہ ہر بات کو عقلاً اس میں لاتے تھے کہ عقل کیا کہتی ہے، اور اسی لیے ان میں سے بہت سے لوگ کفر تک پہنچ گئے محض عقل کی بنیاد پہ، اور محض اس بات پہ کہ ہماری جو کہ عقل میں آیا لہذا شریعت کی کانٹ چھانٹ کہیں نہ کہیں سے کر کے اسے اس کے مطابق کرو۔ انگریز جب نئے نئے ہندوستان میں آئے تو شاہ جہان بادشاہ کا تخت دیکھا، تخت شاہ جہان بادشاہ کا تخت طاؤس، وہ تو زبردست چیز تھی۔ شاہ جہان کا وہی شاہکار دیکھ لیں تاج محل، بڑے متاثر ہوئے، اور گورنر جنرل نے کہا کہ اس تخت کو میرا جو آفس ہے، کمرہ ہے، ہال اس میں لگاؤ۔ اب تخت وہ بہت بڑا اور ہال چھوٹا، وہ آئے کہاں؟ تو کوئی ان کے ماننے چاہنے والے تھے ہوشیار عقل مند، ایسے ہی عقل مند لوگوں نے تو دنیا بنائی اور قوم کا بیڑا غرق کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اجازت دیں تو ہم لگا دیتے ہیں، اور جس کو بلائیں وہ نہ کرے، جس کو بلائیں وہ کہے نہیں صاحب اتنا اچھا تھا، تو حضور ہمیں اجازت دیں تھوڑا سا کانٹ چھانٹ کچھ کر کے لگا دیتے ہیں آپ کے، کیا لگا دو؟ تو اس نے آری تھوڑا سب چیزیں لی اور پورے تخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس دیوار پہ لگا دیا، ایک اس پہ لگا دیا، اور گورنر جنرل آئے بڑے خوش ہوئے، اس نے کہا واہ واہ بہت خوبصورت کمرہ لگ رہا ہے۔ اس نے کہا حضور تخت آ گیا آپ کا، آپ فرماتے تھے کمرے میں لگا دو، لگا دیا۔ یہ ہے عقل، کہ بجائے اس کے کہ کہتے ہیں آپ اپنا دفتر وہاں رکھ لیں جہاں پر تخت لگا ہوا ہے، اس کو توڑنے کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے لیکن اس میں کچھ ہو نہیں سکتا، آپ اسے ایسے کر دیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تب کہاں تک اس تخت کو کاٹتے ہیں بھائی؟ صاف بات ہے، چھوڑو اس شریعت کو، جان چھوڑو اس کی نالائق کو، اپنے کام کرو، کوئی اور دین اپناؤ جو تمہاری خواہشات کا تابع بن جائے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا تابع نہیں کرنا، اپنی دماغ اور عقل کو خدا کی راہ پہ نہیں لگانا، بس دین کسی طرح ہماری خواہشات کا مجموعہ بن جائے۔ یہ غیرت آتی ہے اس پہ کہ اس دین کو ضرورت نہیں بھئی ایسے عقل مند لوگوں کی، کوئی اور دین اپنا لیں جس میں ساری خواہشات سب چیزیں ہوں، سود بھی اس میں جائز ہو، نشے بھی اس میں جائز ہوں، اور واہیات ہزار چیزیں ہیں، سب کی سب جائز ہوں۔ ان عقل مندوں کی یہی بات تھی معتزلہ کی، بہت سے ان میں عقل مند، یہ عقاری اور غفاری جو ان کا فرقہ تھا وہ انہی چیزوں کے قائل تھے۔ یونان کے فلسفے کا اتنا شدید اثر ہوا کہ اس سے کسی نے کہا
معتزلی سے کہ سور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا اس کا دماغ جائز ہے، حلال ہے، اور اس کی چربی بھی حلال ہے، گوشت حرام ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ اللہ نے ہر جگہ لحم الخنزیر کہا ہے نا، سور کا گوشت، یہ تو نہیں فرمایا کہ چربی اور دماغ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے کھانے کے لیے، تو اس لیے وہ بھی جائز ہے۔ لڑکوں سے بڑی محبت تھی، دوستی تھی، تو انہوں نے کہا ہر فعل ان لڑکوں کے ساتھ جائز ہے، بس سوائے ایک خاص اس فعل کے علیہ باللہ کہ وہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عادت تھی، باقی ان کے سارے جسم کو کسی طرح استعمال کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ یہ عقل ہی تھی جو یہاں تک لے کے آئی تھی۔ اسی عقل نے یہ تلقین کی کہ جنت ہے ہی نہیں، جہنم بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سب چیزیں برباد تباہ ہونے والی ہیں، تو یہ تو پھر جنت بنے گی، پھر اگر ابھی تو ہے نہیں اس وقت بنے گی۔ یہ ہیں جوابات کے ڈھنگ، اور جواب دینا ہی سب کچھ نہیں ہے، جواب کو معقولیت بھی تو صاحب کوئی چیز ہے یا نہیں۔ جواب تو شیطان نے بھی دے دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا لو اس کو سجدہ کروں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ منطق اس نے لڑائی نا، اور جو یہ مٹی سے میں آگ سے، اور آگ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں، تو افضل مفضول کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ اور یہ عقل نہیں آئی ٹھکانے کہ جس کا حکم ہے وہ ذات کون سی ہے۔ تو اس لیے صرف جواب ہی کافی نہیں، جواب کا معقول ہونا بھی ضروری ہے کہ کوئی عقل ٹھکانے کی بات ہو۔ اس پہ انہوں نے بحث کی ہے معتزلہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکلھا دائم، اس کا کھانا ہمیشہ کے لیے، وذلھا، اس کا سایہ، وہ جو درخت ہوں گے، وہ جو چیزیں ہوں گی، سائے کا اس لیے بھی شاید ذکر فرمایا بعض مفسرین کے نزدیک کہ سائے درختوں کے ان کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے۔ بعض درخت ہوتے ہیں ان کا سایہ گرم ہوتا ہے، بعض کا سایہ اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، بعض کی چھاؤں گھنی ہوتی، بعض کی چھاؤں چھدری ہوتی، ہر طرح کے سائے برابر نہیں ہوتے۔ تو فرمایا بہترین سائے تلک عقبی الذین اتقوا، اور یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو لوگ متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، بچتے رہے اللہ کی نافرمانی سے، بچتے رہے خدا کی معصیت سے، تلک عقبی الذین اتقوا، بچتے رہے ہیں، اور بدلہ ہم ان کو دیں گے اس کا، اور دوسرے وعقبی الکافرین، اور جو کافر تھے ان کا بدلہ، ان کی جزا، ان کے آخرت کا گھر النار، جہنم، منکروں کا گھر تو ان کی آگ ہے، اس میں پھینک دیں گے۔ جنت اور جہنم کی متعدد آیات پہلے بھی گزر چکی ہیں، بس اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور اصل چیز اس کا کرم ہے کہ کسی طرح بس وہ ڈھانپ کے لے جائے جنت، اور ڈھانپ کے حفاظت فرما لے، اور اس کا عتاب، اس کی سختی، اس کی مصیبت، اس کی ناراضگی، ان چیزوں کا نہ دیکھنا پڑے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ کون؟ ایک تو مفسرین کہتے ہیں یہ تو مراد ہیں اہل کتاب، یہودی، عیسائی، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے پہلے سے، وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو وحی آپ کی طرف آئی ہے اب اسے سن کے خوش ہوتے ہیں کہ واہ، ایک موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، ایک عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، ایک آخری نبی جن کا انتظار تھا، سبحان اللہ ہماری زندگی میں آ گئے، اور خوش ہوتے ہیں اس کو سن کے۔ 53 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اہل کتاب نے سے ایمان لے آئے تھے، اور ان کی پوری فہرست، ان پہ پوری کتاب مسلمانوں نے جمع کر دی ہے کہ اہل کتاب کی کتنی خواتین، کتنے مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو سن کے یا اور مسلمانوں کی کوشش سے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یا تو ان کی مراد ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں وہ جب سنتے ہیں اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی۔ یہی بات ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ ورقہ کا تو انتقال ہو گیا نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب سنی
تو انہوں نے کہا لیتنی اکون حیا، کاش میں زندہ ہوں اس وقت تک جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا، آپ نے کہا ابا مخرجیہ ہوں، ارے مجھے نکالیں گے؟ یہ کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے مکہ والے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل، یہ فرشتے جو ہیں نا، جس کے پاس ایسا پیغام لے کے آتے ہیں ان کی قوم انہیں نکال ہی دیا کرتی ہے۔ لیتنی اکون حیا، کاش میں زندہ ہوتا، جزعا، کاش آپ کی مدد کر سکتا۔ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی پاک روح ہے، فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ بھیجا تھا، اور یہی وہ پاک روح اب آپ کے پاس بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ خوش ہوئے وہ اس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کہ ورقہ بن نوفل نے جو آپ سے عرض کیا تھا، کیا ان چیزوں کا اسے نفع ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں جنت میں دیکھا، سفید کپڑوں میں پھر رہے تھے، ٹہل رہے تھے۔ تصدیق تو انہوں نے کر دی نا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمنا بھی کی کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ قوم نکال دے گی آپ۔ ایسے ہی نجاشی رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے سنا قرآن پاک کو اس جعفر رضی اللہ عنہ کی زبان سے، تو اس نے تنکا اٹھایا اور اس نے کہا اللہ کی قسم اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اور اس بیان میں جو قرآن نے کہا، بس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی تھے جیسے تمہاری کتاب میں بیان کیا۔ بڑا خوش ہوا قرآن پاک کو سن کے، رو پڑا۔ اسی لیے 7ویں پارے کے آغاز میں نا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم ان کی آنکھوں پہ غور کرو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ آنسوؤں سے بہہ پڑتی۔ تو یا تو یہ مراد ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، خوش ہوتے ہیں اس وحی کو سن کے جو آپ کی طرف آئی ہے۔ ومن الاحزاب، اور ان کے گروہ ایسے بھی ہیں میں ینکرو، جو انکار کرتے ہیں، بعضہ، ان کا بعض حصہ، بعض گروہ ان میں سے آپ کا انکار کرتے ہیں، بعض فرقے آپ کی بات کو نہیں مانتے، بعضہ قرآن کی بعض باتوں کو، تو دونوں میں بعض آ گیا، یعنی کچھ فرقے نہیں مانتے آپ کی کچھ باتوں کو، اور کچھ فرقے ایسے ہیں جو آپ کی ساری باتوں کو مانتے ہیں۔ کچھ فرقے جو نہیں مانتے وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ خدا کی توحید کیا ہے، کیوں ایسی چیزیں آ گئی ہیں، اللہ تعالی کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کی صفات، یہ چیزیں کیوں آ گئیں۔ بہت بڑا جھگڑا جو پڑھے لکھے لوگ، اپنے طور پہ وہ پڑھے لکھے تھے، ہندوؤں میں آخری دور میں، بعد کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ، اور یہودیوں کا پہلے دور میں رہا ہے کہ وہ ذات بہت کے قائل نہیں تھے۔ ذات بہت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اللہ جس میں کوئی صفات ہی نہ ہو، مسلمان اس کے کبھی قائل نہیں ہوئے، اور وہ قائل تھے۔ ہندو جو آخری ہیں، یعنی جب مسلمانوں کا یہاں آنا جانا زیادہ شروع ہو گیا اور پھر مسلمانوں سے ان کے آپس کے روابط ہوئے فلسفے میں، ان چیزوں میں، انہوں نے کہا ہم ذات بہت کے قائل ہیں، یعنی ایسی ذات جو انتہا میں پہنچ کے ایک ہی ہے اور اس کی کوئی صفات نہیں۔ مسلمانوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہے، اور یہودی اس زمانے میں بھی یہ کہتے تھے کہ ایک ذات ہے، بس اس کی صفات کوئی نہیں ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ تو اس لیے کچھ باتوں کا انکار کرتے تھے۔ عیسائی بھی ایسی، اللہ نے فرمایا ہماری کتاب میں سے کچھ چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں، کچھ ان کے فرقے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی عیسائی، یہودی وغیرہ، یفرحون بما انزل الیک، خوش ہوتے ہیں قرآن کو سن کے، ومن الاحزاب، اور ان یہودیوں اور عیسائیوں ہی کے کچھ فرقے ایسے ہیں میں ینکرو، جو انکار کرتے ہیں، بعضہ، اس اللہ کی کتاب کی بعض چیزوں کا۔ دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کیا ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، مسلمان، یہ لوگ خوش ہوتے ہیں بما انزل الیک، جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ ومن الاحزاب،
اور یہاں کچھ طبقے، کچھ فرقے اور بھی ہیں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ، میں ينکر بعضہ، جو اس قرآن کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تو مراد پھر وہ یہودی اور مشرکین مکہ آ گئے کہ مکہ مکرمہ میں یہ ہوا ہے. سورت مکی ہے نا، تو مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب کے نازل ہونے پہ خوش ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. اور یہاں مکہ مکرمہ میں ہی کچھ فرقے ایسے ہیں جو اس قرآن کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ ہیں. صحیح. اچھا، دونوں تفسیریں مفسرین نے یہ کی، اچھی بات یاد دلائی. اگر اس آیت کریمہ کو مکہ مکرمہ کے متعلق مان لیا جائے پھر تو بات ہو گئی صاف، پھر تو تفسیر ہو گئی کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اگر اسے مان لیا جائے کہ یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر وہ بات ہو جائے گی. اور مدنی ہونے کے باوجود اگر اسے مکہ مکرمہ ہی کے لیے تصور کریں تو پھر قرآن نے اس لیے یہ کہا ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، صحابہ رضی اللہ عنہم خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو ان پہ نازل کی گئی ہے. اور یہ یہودی اور عیسائی مشرکین مکہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو مشرکین مکہ کو اصل میں اہل کتاب کی طرف توجہ دلائی گئی. یہ تیسری تفسیر اس کی سمجھ لیجئے کہ اس کتاب کے نازل ہونے سے صحابہ رضی اللہ عنہم میں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے. تو اہل مکہ پہ چونکہ خاص اثر پڑتا ہے ان کا، مدینہ منورہ کے لوگوں کا اور اہل کتاب کا، خاص طور پہ ان کی بات دھیان سے سنتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے ان کا حوالہ دیا کہ وہ دیکھو اہل کتاب وہ اس کتاب کے نزول پر خوش ہوتے ہیں، اور یہ منکر ایسے ہیں مکہ مکرمہ کے مشرکین کہ یہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ ناراض ہوں یا راضی ہوں، خوش ہوں ناخوش ہوں، قل انما امرت، آپ کہہ دیجئے میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے. یہ ہے دوسری دلیل وحی کی. وحی کی دلیل میں کوئی عقل کی بات نہیں، کوئی نقل کی بات نہیں ہے، بس آرڈر یہ ملا ہے. قل انما امرت، آپ کہہ دیجئے مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کروں، الیہ ادعو، اسی طریقے کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور مجھے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ کل سے لے کے آخری آیت کے آخر تک ان چند الفاظ میں اللہ تعالی نے سارے اصل عقائد کو جمع کر دیا. یہ ہے قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے نا کہ ان کی معجزات اور خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہہ دیتے تھے. قرآن کو یہاں دیکھیے، انما امرت، مجھے اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو گئی، کیونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا. ان اعبد، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، یہ توحید آ گئی. ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، خدا کی توحید بھی جمع ہو گئی، رسالت بھی. ولا اشرک بھی، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کروں، یہ شرک کا رد آ گیا. الیہ ادعو، میں اللہ ہی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، یہ پھر رسالت آ گئی. والیہ مآب، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ آخرت آ گئی. تو اللہ کی توحید، رسالت، شرک کا رد، اللہ کی توحید، شرک کا رد، رسالت اور قیامت، ساری اس فکرے میں اللہ نے جمع فرما دی. کیا آپ انہیں کہیے کہ مجھے حکم یہی ہے، بس تمہیں خوشی ہو ناخوشی ہو کچھ کرو، مجھے میرے مالک نے یہی کہا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں اور میں اس کے ساتھ شرک نہ کروں. بار بار اللہ شرک کی نفی کرتا ہے، بار بار اس کا رد کرتا ہے کہ کوئی چیز ایسی عقیدے میں نہ آ جائے کہ اس کی ذات پاک، اس کی صفات عالیہ اور اس کی صفات علیہ میں کسی قسم کے کوئی شرک انسان کرنے لگے.
الیہ ادعو، میں اللہ ہی کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ خدا کے دین کی تبلیغ بھی آ گئی کہ میں اس کی طرف بلاتا ہوں تمہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، پابند کیا ہے اللہ نے مجھے اس بات کا کہ میں لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاؤں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جہنم میں گرنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں جہنم کی طرف، اور میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں کہ مت گرو اس وَإِلَيْهِ مَآبٌ، اور مجھے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ تو جب مجھے پتا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور یہ بھی میری ڈیوٹی ہے کہ میں تمہیں بلاؤں، تو تم سوچو کیا میں غلط چیز کی طرف تمہیں بلاؤں گا؟ جب مجھے خدا کو جواب دینا ہے تو اگر میں غلط کام کے لیے بلاؤں گا تو تمہارا بھی عذاب مجھ پہ ہی آئے گا۔ تم جو غلط رائے اختیار کرو گے تو اس کی پوچھ بھی تو مجھ سے ہوگی کہ نہیں؟ اس لیے آپ صاف بتا دیجئے کہ ناخوشی اور خوشی کی کچھ بات ہمیں نہیں، ہمیں تو بس اللہ نے کہا ہے ادھر آؤ، اور ہم نے اللہ ہی کی بات مان لی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، پھر آ گیا یہ لفظ، یعنی جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام پر وحی کی تھی، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، حکماً، اس قرآن کو ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے، یہ ہمارے حکم ہے، عربین، بہت صاف۔ عربین کا مطلب یہ ہے، عربی کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی وضاحت، کھلا پن، صفائی۔ عرب اپنے علاوہ ہر ایک کو اجمی کہتے تھے، وہ کہتے تھے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہ ہر چیز کی تعبیر کر سکیں، ہر چیز کو بیان کر سکیں، ان کی زبانیں تنگ ہیں، اور ہماری زبان اس میں ہر لفظ کے لیے کوئی نہ، ہر جذبے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ موجود ہے۔ وہ زفیر اور شہیق آیا تھا نا، سانس کی آواز کے لیے بھی، اس طرح کی بہت سی چیزیں عربوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنا حکم نازل کیا، عربین، دو ترجمے اس کے ہوئے ہیں، عربی زبان میں، یا یہ کہ بہت واضح طور پر ہم نے اپنا حکم نازل کر دیا ہے، کوئی کمی بیشی اس میں نہیں چھوڑی، یعنی اللہ کی توحید، شرک کا رد، یہ سب چیزیں بتا دی ہیں۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ، ان کے شوق پر، ان کے پیچھے چلنے کی، بعد اس حالت کے بعد کہ ما جاءک من العلم، علم آپ کے پاس آ چکا، وہی آ چکی، اگر آپ نے ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کی یا خواہش کی، ما لک من اللہ، اللہ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا، من ولی، اللہ سے کوئی حمایتی بچانے والا نہیں ملے گا، ولا واق، اور نہ ہی خدا کے مقابلے میں کوئی آپ کی حفاظت آپ کو چھڑا سکے۔ آیت کریمہ کی یہ ٹکڑا بعض حضرات کا خیال ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے متعلق نازل ہوا ہے، کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو یاد رکھیے وہی آ چکی ہے، خدا نے خود منع کر دیا ہے شرک کی، اللہ کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو نہیں ٹھہرانا، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق چل پڑے کہیں تو اللہ کی گرفت سے پھر کوئی بھی نہیں بچا سکے۔ اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ اصل میں امت کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی، صاف اور واضح حکم اس نے نازل کر دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے شرک کی راہیں کون کون سی ہیں، اس نے بتا دیا ہے کہ اللہ نے کہ اپنی اس کی توحید کیا ہے، اس کی ذات کو ایک ماننا، اس کی صفات میں اسے یکتا تنہا سمجھنا، اور عبادت کی جتنی رسوم ہیں، سجدہ ہے، پیسے کا خرچ کرنا ہے، جانوروں کا ذبح کرنا ہے، یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں، اور یاد رکھو اگر تم نے شرک کے معاملے میں کبھی ان کی پیروی کی، اللہ کی گرفت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے۔ اتنی سخت تنبیہات ہیں، اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مذہبی تہوار شرک کے آئیں اور کوئی مسلمان کسی ہندو کو انڈا ایک پیش کر دے اس مذہب، اس تہوار اور شرک کی خوشی میں، تو کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ جانور ذبح کرنا کسی کے لیے تو بہت دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے، شرک میں بالکل ان کے ساتھ حصہ ہی نہیں لینا کسی بھی ایسی رسم میں جو شرک تک اللہ کے لے جائے اور اس کی نوبت علیاذ باللہ خدا کی ذات اور صفات تک آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی گرفت کوئی نہیں بچا سکتا۔
ولی کا مطلب کوئی دوست حمایتی اس وقت مل جائے جو اللہ کے یہاں سفارش کر دے اور خدا چھوڑ دے، یہ بھی نہیں، ولا واق، اور نہ ہی بچانے والا، یعنی جو خالصتاً جبرن علیاذ باللہ کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ خدا سے جبر کر کے یہ چھڑا لیں گے، اللہ نے فرمایا کوئی ہمارے سامنے جبر نہیں کر سکتا، کوئی ہماری گرفت سے پھر بچا نہیں سکتا۔ ایک رکوع ہے، تھوڑی دیر